السلام علیکم۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ پہلی چیز ہے سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکل جائے۔ اب سبیلین کیا ہے اس کی وضاحت میں نے پہلے بھی کی ہے کہ سبیلین مرد اور عورت کی دونوں شرمگاہوں کو سبیلین کہا جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ ذات الرقاع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی کو تیر لگا جس سے اس کا خون بہہ نکلا۔ اسی حالت میں اس نے رکوع اور سجود کیا اور نماز جاری رکھی۔ بہقی شریف کی ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پھنسی نچوڑ دی، اس سے خون نکلا اور وضو نہیں کیا، اور اسی طرح ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے خون تھوکا اور نماز جاری رکھی۔ تو ناظرین، معلوم ہوا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ نکسیر کی شکل میں ہو یا جسم کے کسی اور حصے سے نکلے، بشرطیہ کہ سبیلین سے نہ نکلے، یعنی کہ انسانی شرمگاہوں سے نہ نکلے۔ دار قطنی میں جو روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوضوء من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے وضو ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یزید بن خالد راوی مجہول ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس میں یزید بن محمد راوی مجہول ہے۔ تیسری بات، اس روایت میں انقطاع بھی موجود ہے، جو امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس مفہوم کی کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو نماز میں قے یا نکسیر وغیرہ آ جائے وہ نماز سے پھرے اور وضو کرے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس روایت کو اسماعیل بن عیاش شرابی ابن جریج سے بیان کرتا ہے، اور ابن جریج حجازی ہے، اور قانون یہ ہے کہ اسماعیل بن عیاش جب حجازیوں سے بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو ناظرین، دوسری چیز ہے جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ ہے قے آنا۔ قے کا یعنی کہ جس کو ہم الٹائی کہتے ہیں، الٹی کا آنا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بات یہی ہے کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو کہتے ہیں کہ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت پیش کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے قے آئے یا نکسیر وغیرہ آئے اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اس روایت کے متعلق پیچھے گزر چکا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس مفہوم کی ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قا فتوضا، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قے کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ اس روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کرنے کی وجہ سے وضو کیا ہو، اس لیے کہ اس میں صرف اتنا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور وضو کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ ہو۔ تیسری چیز، عورت کو چھونے سے یا بوسہ دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک بیوی کا بوسہ لیا، پھر نماز پڑھی، وضو نہیں کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی فرماتی ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے لیٹی ہوتی تھی اور میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ میں ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ مجھے ہاتھ لگاتے، میں پاؤں کھینچ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو میں پاؤں کو پھیلا لیتی۔ نمبر 4، گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ صرف ایک گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، وہ ہے اونٹ کا گوشت۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کی کلیجی، دل وغیرہ بھونتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھاتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بھونی ہوئی پسلی یعنی کہ چانپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا سوائے اونٹ کے گوشت کے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اسی طرح آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دونوں باتوں میں آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ وضو نہ کرنا آگ کی پکی ہوئی چیز کھا کر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آگ کی پکی ہوئی شے کھانے سے وضو
نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر آدمی آگ کی پکی ہوئی شے کھا کر دوبارہ وضو کر لے تو یہ بہتر ضرور ہے، افضل ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ پانچویں چیز، ہنسنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ کچھ علماء کے علاوہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ طبرانی اور دارقطنی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، ایک صحابی جس کی نظر کمزور تھی مسجد میں داخل ہوا اور وہ ایک گڑھے میں گر پڑا، تو اکثر نماز پڑھنے والے ہنس پڑے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازی ہنسے ہیں وہ وضو اور نماز لٹائیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ 5 چیزیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کوئی احتیاطاً وضو کر لے تو اچھا ہے، مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔